ہمیں انسان سے شیطان بنانے میں بہت ساری چیزوں کا مدخل ہے، خاص طور پہ پاکستان میں. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز ان کے ہاتھ میں دے دو وہ اس چیز کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایک موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں دیا ہے تو وہ ایک فیسلٹی ہے، لیکن یہاں پہ وہ فیسلٹی صرف یا تو گندگی دیکھنے کے کام آتی ہے زیادہ، یا آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دماغ کے اندر اتنی غلاظت بھر دی ہے کہ ان کو اچھے برے کا کوئی تعین نہیں رہا. جب میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا، جب آپ صبح اٹھ کے دوپہر میں صرف غلاظت ہی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں آٹومیٹکلی غلاظت ہی جائے گی. جب آپ ایسی چیزوں میں ہر وقت انوالو رہتے ہیں، اب اگر اسی خبر کو پہلے ڈسکس کر لیا جائے کہ ہوا کیا کہ وہ ایک ان نیچرل طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا تھا. شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے جسمانی تعلقات بنتے ہیں اور لوگ بناتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اسی طرح زندگی چلتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اپنی ہی بیوی کا ریپ نما کنڈیشن میں جناب آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کریں اور وہ بیوی انتہائی تکلیف میں روتی ہوئی گھر آ رہی ہے تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ میرا شوہر میرا ریپ کر رہا ہے. مطلب یہی معاملہ ہے نا کہ میریٹل ریپ اسی کو کہتے ہیں، اور اتنا ان نیچرل طریقے سے وہ ایکٹیویٹی بنانا چاہتا ہے جو کہ وہ فلموں میں دیکھتا ہے. تو اب ان کو یہ نہیں پتا کہ فلموں میں جو چیز دکھاتے ہیں وہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہوتی. اور نشے کا استعمال چاہے وہ نیند کی گولیاں کیوں نہ ہو، نیند کی گولیاں لینے والا یہ حکیم صاحب جو اس کے والد صاحب بتایا جا رہا ہے، مجھے ان کی دادی سے میری بات ہوئی ہے، یہ پروگرام میں انہوں نے ڈسکس بھی کیا اور آف دا ریکارڈ انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ایک حکیم ہیں. اب وہ حکیم ہیں تو وہ کچھ اس طرح کے انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے ان کو جس کا یہ قتل ہوا ہے یا آپ سے خودکشی کہہ لیں واٹ ایور جو بھی آپ اسے کہنا چاہے، اس بچی نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس کے شوہر کو اس کے والد صاحب جو تھے وہ کوئی شربت بنا کے دیا کرتے تھے، حکیمی نسخہ کوئی اس طرح کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی جو کنڈیشن ہوتی تھی اور اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا. یہ کیا یہ ایک 14 سال کی بڑی پیاری سی بچی ہے جس کا نام تھا حفصہ. حفصہ 14 سال کی اس کی عمر تھی اور انتہائی تقریباً اس کے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ 14 سال تھی، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مطلب 14 سے 18 اور 20 سال کی عمر کے درمیان میں یہ بچی تھی، لیکن مجھے یہ بہت کم عمر بچی لگ رہی ہے. اس وقت اس کی آپ یہ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ اس کی مردہ جسم کی ہے، اس کے مردہ حالت میں اس کی یہ تصویر ہے جو اس کی والدہ نے مجھے دی ہے. اگر ایک ماں سے پوچھا جائے نا کہ اس نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہوگا تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، تو میرے خیال میں کہ یہ کوئی ایک صاحب اولاد عورت ہی یہ آپ کو اس کا دکھ بتا سکتی ہے. ان کی شادی کی گئی تھی، آج تقریباً ان کی شادی کو 3 مہینے بمشکل گزرے تھے کہ اچانک ایک دن خبر ملتی ہے کہ بالکل اچانک ان کی والدہ کو کہ حفصہ نے خودکشی کر لی ہے، آپ آ کے اس کے جنازہ اٹینڈ کر لیں. ایسے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ اللہ معاف کرے کہ اس طریقے سے تو کوئی کسی کے پالتو جانور کی بھی کوئی ایسی خبر نہیں دیتا ہے جس طرح شقیق القلب لوگوں نے ایسی دی. یہ تھے اس کے سسرال والے. ان کی والدہ کا یہ کہنا ہے اور ان کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ 3 مہینے کے اندر جس شخص سے حفصہ کی شادی کروائی گئی اس کا نام تھا حسان. اپیرنٹلی چونکہ ایک بڑی مذہبی شخصیت، ایک ایسی مذہبی شخصیت جس کے اوپر ہم آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں، ایسی حیت کے ایک شخص کو دینا، ظاہر ہے کہ سب لوگ ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچی کو کسی شریف آدمی کے حوالے کریں. آپ کی بھی ہوگی، ہماری بھی ہوگی، لیکن اگر اس کی حیت دیکھ کر اگر کاش کے انسان کے اندر کے حیوان کا اندازہ ہو سکتا تو شاید ان کی ماں کبھی یہ غلطی نہ کرتی. اس کو دیکھ کر کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک اس کی حیت ایسی ہے، یقیناً یہ اللہ والا ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، اور جو نماز کا پابند ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یقیناً اس سے زیادہ بہترین انسان کوئی اور نہیں ہوتا. یہ ظاہر ہے کہ ہماری ایک سوچ بھی ہے اور ہوتا بھی ایسا ہے، لیکن حلیہ کسی کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. اس شخص نے 3 مہینے کے اندر اس بچی کے اوپر تشدد کی انتہا کر دی. یہ بچی بار بار بتاتی رہی، اپنے جیٹ کو بتاتی رہی، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساس سسر کو بتاتی رہی. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی جو ہے وہ اچھا خاصا نفسیاتی تھا، باقاعدہ طور پہ نفسیاتی شخص. نفسیاتی کس طریقے سے؟ ذرا تشدد کی. اب ذرا آپ یہ غور سے سنیے گا، یہ جو میں بات کہہ رہی ہوں مجھے اپنے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا جو قابل اعتراض جو غیر اخلاقی مواد پر مبنی فلمیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے والے لوگوں کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا. یہ شخص اتنا زیادہ ایسا سٹف دیکھتا تھا کہ اس نے اس ڈیزائر کی وجہ سے اس چھوٹی سی بچی سے اس نے غیر فطری
اور غیر شرعی تقاضے کرنا شروع کر دیے، جو کہ شرعین بہت ایک غلط بات ہے، اخلاقی طور پہ تو ہے ہی۔ تو جب اس بچی نے انکار کیا تو وہ اتنا متشدد ہو گیا کہ اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ اسی تشدد کی حالت میں اس نے اس بچی کو قتل کر دیا۔ گو کے لوگ اس کے شوہر کا یہ کہنا ہے کہ اس نے خودکشی کی، لیکن وہ تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا۔ پولیس قطعی طور پہ جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، کیونکہ غریب لوگ ہیں، ان کی کوئی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ 4 دن بعد تو جا کے ان کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی، قتل کی، اس چھوٹی سی بچی کی قتل کی ایف آئی آر 4 دن بعد درج ہوئی تھی۔ اتنی ایک گھمبیر کہانی ہے کہ، اور یہ ایک کے بعد اس طرح کی ایک کہانی کراچی میں ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ پاکستان میں تو سنائی دے ہی رہی ہیں، لیکن کراچی میں اس کو رجحان اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے کہ والدہ سے میری جب بات ہوئی تو ان کا چونکہ ظاہر ماں تھی، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم ماں سے اس بچی کے بارے میں جس کا بھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ اس طریقے سے بہیمانہ طریقے سے اس کا انتقال ہوا ہے، اس کا مرڈر ہوا ہے، خودکشی ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ جس طریقے سے گئی ہے، اب اس کی دادی نے مجھے بہت، جو اس کی سوتیلی دادی تھی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بالکل اوپنلی مجھے بتائی، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں گھر میں کوئی اور بھی تو ناچاکی ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سائمہ بیٹا وہ اتنا پرتشدد ہو جاتا تھا اس وقت، کیا واقعی میں انسان اتنا متشدد ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں، اگر وہ مطلب اگر اس کو کچھ پلایا جا رہا ہے یا اس کو وہ مسلسل ایک ایسی چیز دیکھ رہا ہے، ایسا سٹف دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کی نیچر میں اتنا تشدد آ جاتا ہے؟ از دیٹ ٹرو؟ دیکھو، سب سے بڑی بات تو آدمی کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے۔ اگر کوئی انسان نشہ بھی کرتا ہے تو نشہ اس کی اپنی ٹرو پرسنالٹی کو پریویل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی انسان کے اندر آلریڈی گندگی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، تشدد ٹائپ کا وہ پرسنالٹی اس کی ہے، تو جب وہ نشہ کرے گا یا ایسی چیزیں لے گا تو وہ اسی چیز میں آگے بڑھ جائے گا، ٹھیک۔ اور اگر، کیونکہ ابھی یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو میں کوئی ایک ججمنٹل اسٹیٹمنٹ پاس نہیں کر سکتا، لیکن اگر کا ورڈ ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں کر رہا تھا، لڑکی آ کے بتا رہی تھی، تو پھر تو اس کو پراپر طریقے سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا لے رہا تھا، کیا تشدد کیا ہے اور وہ چاہتا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پولیس والوں کے سامنے نہیں بتایا، میں حاضر ہوں، آپ بتائیں، بولیں گے میں جاؤں گا، میں خود پوچھوں گا کہ تمہارے فینٹیسی تھی کیا، کیونکہ عموماً لڑکوں کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، نئی شادیاں ہوتی ہیں، ان کو تو بیچاروں کو کمیونیکیٹ کرنے میں بھی پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان پہ زور زبردستی کریں گے تو ان کو تو ریپ لگتا ہے، ان کو تو ڈر لگتا ہے، اور جب وہ فیملیز کو آگے بتاتی ہیں تو فیملیز کو اتنا سیریس نہیں لیتی، وہ کہتے ہیں کہ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ٹائم کے ساتھ سب۔ آج وہ لوگ پچھتا رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں، ہم پچھتا رہے ہیں کہ جب وہ اس نے آ کے کہا تھا کہ مجھے جانور نما آدمی سے مجھے چھٹکارا دلوا دو، ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ 3 مہینے کے بعد یہ ایک لڑکی جو اپنی شادی سے اتنی خوش ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ 19 سال کی لڑکی، اس کے لیے تو ایک وہ اس کی تو انہوں نے کہا ہے کہ آج ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کی بات کیوں نہیں سنی۔ بچی کا قتل ہوا ہے، لوگوں نے اس کو پہلے مارا ہے، پھر اس کو پنکے پہ ٹانگا ہے۔ اس سے پہلے میری اس سے بات ہوئی ہے 4:30 بجے، اس نے ویڈیو کال کیا تھا مجھے، 5 بجے اس کے شوہر کا فون آتا ہے کہ حفظہ نے خودکشی کر لیا، تو میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے، میں نے کہا حفظہ کہاں ہے، حفظہ کو دو، بولتے نہیں اس کا نا سانس نکل گیا، وہ مر گئی ہے۔ جس شخص کے ساتھ آپ نے اس کی جو شادی کی، حسان کا جو رشتہ آیا، ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کو، 19 سال کی بچی کو اگر آپ اس کو دے رہے ہیں، کسی کے حوالے کر رہے ہیں، تو کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ آپ نے کی تھی حسان کے بارے میں؟ نہیں کیا تھا۔ اس کی پھپھی چھوٹی تھی جو جس کے پاس رہتی تھی، وہ گئی تھی میرے ساتھ، اس کی وہ دوسری پھپھی گئی تھی، تو اس کا ہم نے گھر جا کے دیکھا ہے، تو ہمیں وہ لوگ بہت اچھے لگے۔ نیچے بچے پڑھاتے ہیں، مدرسہ ہے ان لوگوں کا بہت بڑا، تو بچے وہاں پر رات دن رکتے بھی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ بہت دیندار لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، تو ہم نے کسی سے مناسب بھی نہیں سمجھا ہے کہ ہم پوچھیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ بس ہم نے دیکھا کہ وہ اتنے دیندار لوگ ہیں کہ وہ ان لوگوں نے بچوں کو وہاں پر روکا ہوا ہے، رات دن پڑھاتے ہیں بچوں کو، اتنا بڑا مدرسہ ہے، تو ہماری بچی بہت خوش رہے گی کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہی دینداری خون۔ میں اسی وجہ سے کہتی ہوں کہ دیکھیے، میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا، ہم بعض دفعہ کسی کے حلیوں کو دیکھ کر ہم یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ شخص بڑا نیک ہوگا، اللہ والا ہوگا، پارسا ہوگا۔
جو پارسا ہوتا ہے نا وہ یقین کریں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اس دور حاضر میں پتا ہے، اور ہر دور میں اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کون کتنا پارسا ہے. صرف حلیہ دیکھ کر آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ حقیقتاً وہ شخص واقعی میں ایسا ہوگا جس طرح دکھ رہا ہے یا نہیں. اس کے لیے پرکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے جاننا پڑتا ہے.